اچھا بچوں، آج ہم لوگ اپنا اگلا لیکچر جو ہے وہ پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ ہے ہمارے پاس پاکستان میں نفاذ اسلام کے لیے اقدامات۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہم نے آج پڑھنا سٹارٹ کرنا ہے۔ تو اس سے پیچھے جو ہے وہ ہم نے کل پڑھا تھا دستور پاکستان ہم لوگ پڑھ رہے تھے، اور ہم نے 1973 کے آئین کی جو اسلامی دفعات ہیں وہ ہم نے پڑھی تھی، اور ہم نے اس میں چیزیں دیکھی تھی کہ کس طرح سے جو ہے وہ اس میں ڈیسائیڈ کیا گیا تھا۔ قرارداد مقاصد کو ابتدائیہ کے طور پہ شامل کیا گیا تھا، ملک کا نام کیا تھا، ٹھیک ہے، سرکاری مذہب، یہ ساری چیزیں جو ہیں ہم نے 1973 کے آئین میں یہ چیزیں ہم نے دیکھی تھی۔ تو آج ہم لوگوں نے دیکھنا ہے پاکستان میں نفاذ اسلام کے لیے اقدامات۔ یہ ہمارا چیپٹر نمبر 4 ہے، اور چیپٹر نمبر 4 کی جو ہے یہ ہمارے پاس ہے چیپٹر نمبر 4 کے اندر آج ہمارا لیکچر نمبر 5 ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، یہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، اور اس کو اب ہم دیکھتے ہیں۔ تو یہ قرارداد مقاصد جو ہے، اس سے کیا ہوا تھا کہ اس نے ایک تو جو بنائی گئی تھی سب سے پہلے، جیسے 12 مارچ 1949 کو یہ بنا دی گئی تھی قرارداد مقاصد، تو اس کے اندر جو پوائنٹس ڈیفائن ہوئے تھے، اس نے آئندہ جتنے بھی مطلب اس کے بعد آئین بنائے گئے یا آئین بنانے والے جو تھے سب کو اس نے یہ چیز پابند کر دی گئی کہ جو سب سے بنیادی ہم نے اپنے اسلامی نظریے کو رکھنا ہے، اس کو ہم نے بالادست رکھنا ہے۔ اسی وجہ سے 1956، 1962، 1973 کے تمام دساتیر میں اسلامی رنگ جو ہے اسے بالکل نمایاں طور پہ شامل کیا گیا، اور بہت ساری اسلامی دفعات شامل کر لی گئی۔ اللہ تعالیٰ کی تمام کائنات پر حاکمیت، سرکاری مذہب جو ہے وہ اسلام کا قرار ہونا، مسلمان کی تعریف شامل کی گئی، صدر اور وزیر اعظم کا مسلمان ہونا ضروری قرار دیا گیا۔ ٹھیک ہے، تو اسی طرح سے باقی بھی جو ادوار آئے ان سب ادوار میں یہ کوشش ایسے ہی جاری رہی۔ تو وہ کیسے اقدامات کیے گئے وہ ہم ان کو دیکھتے ہیں مختلف پوائنٹس میں۔ آگے ہے جی زکوٰۃ اور عشر کا نظام۔ 20 جون 1980 کو زکوٰۃ اور عشر کا نظام جاری کیا گیا۔ اس حوالے سے جو صاحب نصاب مسلمان ہیں وہ ہر سال بینکوں میں جو جمع شدہ رقم ہوتی ہے، ان اثاثے ہوتے ہیں، ان میں سے کیا ہوتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں جو ہے 2.5% زکوٰۃ وصول ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کی یہ رقم زکوٰۃ کونسلوں کے ذریعے مستحقین میں تقسیم کی جاتی ہے۔ عشر کی وصولی کا کام جو ہے 1983 میں شروع ہوا۔ اس کے مطابق سالانہ پیداوار کی مخصوص حد کا 10% عشر وصول کیا جاتا ہے۔ پھر ہے شرعی حدود کا نفاذ۔ 10 فروری 1979 کو شرعی حدود کا آرڈیننس نافذ کیا گیا۔ اس کے مطابق چوری، شراب نوشی اور زنا کے جرائم پر شرعی سزائیں دینے کے احکامات جاری کیے گئے۔ ٹھیک ہے، پھر ہے سود کا خاتمہ۔ سود سے نجات حاصل کرنے کے لیے 1 جنوری 1981 سے نفع و نقصان کی بنیاد پر کھاتے کھولے گئے، اور 1 جولائی 1984 سے تمام سیونگ اکاؤنٹس کو PLS کھاتوں میں تبدیل کیا گیا۔ ٹھیک ہے، اور یہ PLS کھاتے کیا ہوتے ہیں؟ پروفٹ لاس اکاؤنٹ۔ ٹھیک ہے، پروفٹ لاس کے مطلب جو اگر منافع ہوگا تو آپ کے پیسوں کے ساتھ منافع شامل کیا جائے گا۔ جیسے جو ہے میزان بینک ابھی بھی پاکستان کے اندر قائم ہے، وہ جو ہے آپ کو سود نہیں دیتے بلکہ پروفٹ لاس کے تھرو کام کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ سرکاری تحویل میں کام کرنے والے مالیاتی اداروں نے بھی شراکت کی بنیاد پر قرضے جاری کیے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ وہ سود نہیں لیں گے، شراکت داری جو ہے اسی طریقے سے کہ پروفٹ لاس۔ پھر اس کے بعد ہے شرعی عدالتوں کا قیام۔ 10 فروری 1979 کو ایک آرڈیننس کے ذریعے تمام ہائی کورٹس میں شریعت بینچ قائم کیے گئے، جن میں علماء کو بطور جج شامل کیا گیا۔ مئی 1980 میں شریعت بینچوں کی بجائے وفاقی شرعی عدالت قائم کی گئی، جو ماتحت عدالتوں کے فیصلوں کے خلاف اپیل سنتی تھی اور اسلام کی تشریح کرتی تھی۔ وفاقی شرعی عدالت کے فیصلوں کے خلاف اپیل کی سماعت
سپریم کورٹ کا بینچ کرتا ہے۔ یہ عدالت اسلام سے متصادم قوانین اور اقدامات کو کالعدم قرار دیتی ہے۔ آگے ہے اسلامیات کی لازمی تعلیم۔ تعلیمی نظام کو اسلام سے ہم آہنگ کرنے کے لیے تمام کلاسوں میں اسلامیات کی تعلیم لازمی قرار دی گئی۔ پھر احترام رمضان آرڈیننس، ماہ رمضان کے احترام کے لیے ایک آرڈیننس جاری کیا گیا اور احترام رمضان نہ کرنے والے کو 3 ماہ قید اور 500 روپے جرمانہ کی سزا دی جا سکتی ہے۔ اہتمام نماز، سرکاری دفاتر، اسکولوں اور کالجوں میں ظہر کی نماز کا اہتمام کیا گیا۔ لوگوں کو نماز پر راغب کرنے کے لیے نماز کمیٹیاں قائم کی گئیں۔ عربی کی لازمی تعلیم، اسکولوں میں جماعت ششم سے جماعت ہشتم تک عربی زبان کی تعلیم لازمی قرار دے دی گئی۔ ابھی تک دیکھیں 6ٹھی سے 8ویں تک جو عربی کی تعلیم دی جاتی ہے۔ بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی کا قیام، 2 جنوری 1981 سے اسلام آباد میں بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی نے کام کرنا شروع کر دیا، جو اسلامی قانون کے ہر پہلو پر تحقیق کرتی ہے۔ دینی مدارس کی سرپرستی، اس دور میں دینی مدارس کی سرپرستی کی گئی اور ان کو سالانہ امداد دی گئی۔ ان کی اسناد کو ایم اے کے برابر درجہ دیا گیا۔ اسلامی قانون کے نفاذ میں مشکلات، عملی طور پر پاکستان کا آئین اسلامی اصولوں پر استوار ہے۔ قرارداد مقاصد کے تحت وقتاً فوقتاً جو اقدامات تجویز کیے گئے ان پر خلوص دل سے عمل درآمد نہ ہو سکا۔ اس کی بنیادی وجہ وہ چند بااختیار لوگ ہیں جو انگریز کے بنائے ہوئے قوانین کو ترک کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہمارے ملک کا ایک طبقہ ملک کو سیکولر ریاست بنانے کے لیے کوشاں ہے۔ ان افراد کی ریشہ دوائیوں کی بدولت اسلامی قوانین کا نفاذ نہ ہو سکا۔ اس کے علاوہ علماء کے مختلف مکاتب فکر میں جو ڈویژنز ہیں وہ بھی اسلامی قوانین کی تشریح جو ہے وہ اپنے انداز سے کرتے ہیں۔ اسلامی قوانین کو نافذ کرنے میں اسلام کے مختلف نعرے لگائے گئے اور اسلامی قوانین کے سلسلے میں ابہام پیدا کیا گیا۔ عوام الناس کی ناخواندگی اور ملک کی معاشی حالت بھی ان کو نافذ کرنے میں رکاوٹ ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، یہ ہمارا آج کا لیکچر ہے اور انشاءاللہ اگلا ٹاپک جو ہے وہ ہم کل پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، اس کے اندر اگر آپ کو کوئی کویسچن ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں اپنے واٹس ایپ گروپ میں، آپ کو اس کی بالکل اجازت ہے۔ ٹھیک ہے۔